یہ اولیاء اللہ والے بہت دور کی بات بتا دیتے ہیں، یہ ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنے عرصے بعد یہ واقعہ ہوگا، اتنے عرصے بعد یہ واقعہ ہوگا؟ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر۔ میں قربان عمر فروغ ضلع میں جمعے کا خطبہ دے تو جبل الساریہ، تو عمر نے مور لگائی ہوئی ہے کہ جبل الساریہ۔ پھر آپ جب آئے ساریہ آئے، انہوں نے کہا جی آپ مجھے نہ کہتے تیر مجھے لگ گیا تھا، میں پہاڑ کی اوڑ میں نہ ہوتا تو مجھے تیر لگ جانا۔ انہوں نے بولا، انہوں نے سنا، ایسے سیٹلائٹ تو ابھی آ رہی ہے، ابھی آ رہی۔ تو عمر 14-16 فرما دی۔ ہم اپنے قابروں کو بھول گئے ہیں، ہم قرآن کو بھول گئے ہیں، حدیث شریف کو بھول گئے ہیں۔ ہمیں قرآن سے میں آج بھی کہتا ہوں، باوضو ہو، قرآن کو سمجھے نہ پڑھے نا، صرف کھولیں، سینے سے لگائیں، بسرا کھول کے دایاں اور بایاں صفحہ چھومیں، اس کی برکت دیکھیں۔ یہاں جس کی ماں ان پڑھ ہے، وہ اس کے بیٹے کا خط باہر سے آتا ہے، اس کو اس خط کی ویلیو پوچھیں۔ وہ صبح اٹھتی ہے تو اس کو دیکھتی چوبتی، اس کو پتہ نہیں بیچ میں کیا لکھا ہے۔ تو قرآن تو ناطق کتاب ہے، یہ بات کتاب جو گفتگو کرتی ہے۔ ہم جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، اس سے مجھے سارے باتوں کی پتہ ہو۔ پہلی ملاقات میں کوئی مجھے اپنی بات نہیں بتائے گا راز کی۔ قرآن رازوں کا منبع ہے۔ میں جب آپ لوگوں سے محبت ہو جائے گی، میں آپ کا عزت کا سانجا ہو جاؤں گا، آپ مجھے کہ شاہ جی مجھے بات بتا سکتے ہیں، یہ آگے کسی سے نہیں کریں گے۔ مطلب عام آدمی تو کوئی بات پورے علاقے کو اس بات کا پہلی ملاقات میں وہ بندہ اپنی راز کی بات نہیں بتاتا۔ تو قرآن پہ ایک دفعہ پڑھنے سے کیسے راز کی بات بتائیں؟ اس سے محبت کرنی پڑے گی، انس کرنی پڑے گی اور یقین رکھنا پڑے گا۔ تو قرآن پھر ایسی بات کرتا ہے۔ میں قربان عمر فرمایا کہ مجھے سوئی کی تلاش ہو تو میں قرآن سے ڈھونڈتا ہوں۔ مولا مشکل سے مجھے اونٹ کی رسی چاہیے تو میں قرآن سے لیتا ہوں، قرآن سے ڈھونڈتا ہوں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ہمارے بڑوں نے تو کمال کر دیا۔ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی پڑھ لیں، وہ صحابہ کرام کی سیرت پڑھ لیں، ہمیں کسی کی بات پوچھے تو بتانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے محبت خدمت کرنے سے ولی اللہ بن جاتا ہے، اس کی ذرا وضاحت فرما۔ یہ دیکھیے یہ صحابہ رسول کا مشغلہ تھا۔ ایک مائی کی آپ خدمت کرتے تھے تو آپ ان کو لقمہ دیتے تھے، بعد میں عمر فروغ آپ پیچھے جاتے تھے تو آپ نے لقمہ ڈالا تو اس کی زبان جلی، تو آپ نے پھر ابو بکر صدیق نہیں جائے نبینا عورت، انہوں نے کہا آپ کو کیسے؟ انہوں نے کہا وہ دیکھ کے ڈالتے تھے کہ لقمہ زیادہ گرم تو نہیں ہے، اس کا مطلب ابو بکر صدیق پردہ کر گئے۔ یہ تو ہمارے صحابہ کرام کی ان کا مشغلہ ہے ایسا کرنا۔ اولیاء اللہ کی کرامات اور کشف میں کیا فرق ہے؟ ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ کرامت لازم الملزوم ہے، کشف اور لازم الملزوم ہے نا۔ کرامت جو نظر آ جائے سب کو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کشف وہ ہے جو میرے تک ہی رہے، اس کو کشف کہتے ہیں۔ لفظی معنی مطلب یہی ہے۔ کرامت جو سب کو لوگ دیکھ لیں، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ کشف جو صرف میرے تک محدود رہے، مجھے کشف ہے، میں ہی دیکھ رہا ہوں، دوسرا بندہ نہ دیکھ سکے، اس کو کشف ہے۔